والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول وعلى الله آلك وأصحابك يا حبيب الله. وعلى آلك وصحبك. آج انشاءاللہ ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. ترجمہ کنز العرفان. پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے تو وہ اس وقت زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں. اے لوگو تمہاری زیادتی صرف تمہارے ہی خلاف ہے. دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے تو اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم کیا کرتے تھے. یعنی یہاں پر انسان کو تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی ہم نے تمہیں جو عطا کی ہے اس سے فائدہ اٹھا لو پھر تم نے ہماری ہی طرف لوٹنا ہے تو اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے جو دنیا کے اندر تم کیا کرتے تھے. فرمایا اس دنیا سے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو تم نے ہماری طرف ہی لوٹنا ہے. اب جتنی بھی کچھ زندگی اپنی دنیا میں گزارے ایک نہ ایک طرف اس نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. ایک نہ ایک دن اچھائی کرنی ہے تو بھی رب کی طرف جانا ہے, برائی کرنی ہے تو بھی رب کی طرف جانا ہے. نمازی نے بھی مرنا ہے اور بے نمازی نے بھی مرنا ہے. ماں باپ کے فرما بردار نے بھی دنیا سے جانا ہے اور اپنے ماں باپ کے نافرمان نے بھی دنیا سے جانا ہے. رب کے نافرمان نے بھی جانا ہے اور فرما بردار نے بھی جانا ہے, لیکن دونوں کے جانے کے طریقے اپنے اپنے ہوں گے. جو نمازی ہوگا اس کا جانا اپنا ہوگا, بے نمازی کے جانے کا انداز اور ہوگا. متقی و پرہیزگار جو ہوگا یہ اپنے انداز پہ جائے گا اور نافرمان جو ہوگا یہ اپنے طریقہ کار پہ جائے گا. جانا سب نے ہے, اپنے اپنے طریقہ کار پہ جانا ہے. تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا لو پھر تم نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. تم کچھ بھی کر لو اس وقت فرمایا ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. کل جب بروز قیامت لوگوں کے نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کو جب پیش کیے جائیں گے, نامہ اعمال جب دکھائے جائیں گے دنیا کے اندر تم نے یہ کام کیے ہیں, اس وقت نافرمانیوں پر لوگ رب کی بارگاہ میں انکار کر دیں گے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیے. پھر سورہ یاسین کے اندر فرمایا کہ ہم ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے, ان کے ہاتھ گوائیاں دیں گے, ان کے پاؤں بولیں گے, ان کی زبانیں بولیں گی, ان کی آنکھیں بولیں گی کہ یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ والے گناہ کیے ہیں. تو فرمایا ہم تمہیں اس وقت بتا دیں گے جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. تو انسان کو چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ زندگی ملی ہے, قیمتی نعمت عطا ہوئی ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہی میں گزار لیا جائے, اس رب کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار لیا جائے تو ہی کامیابی ہے. اگر نافرمانیوں میں بھی گزاریں گے تو پھر بھی ہم نے دنیا سے جانا ہے. فلما انجاہم پھر جب انہیں بچا لیتا ہے, یعنی جب اللہ تعالیٰ طوفان کی موجوں میں پھنسے ہوں اور اپنی ہلاکت کو یقینی جاننے والوں کو اس مصیبت سے بچا لیتا ہے تو اس وقت وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں. یعنی کافروں کا ذکر کیا ہے کہ جب دریاؤں کی موجوں میں یہ بھی کشتیوں کے اندر پھنس جاتے ہیں تو اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں, حقیقی رب کو. پھر جب فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں, مصیبت سے چھٹکارا دے دیتے ہیں تو پھر وہ ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں اور اپنے وعدے کے خلاف کفر و معصیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پہلے وعدہ کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں اس مصیبت سے بچا لے, ہم آئندہ کے بعد کفر و زیادتی نہیں کریں گے. تو فرمایا جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں, نجات ملنے کے بعد پھر وہ اپنے کفر کے اندر لوٹ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگو تمہاری زیادتی کا وبال تمہاری ہی طرف لوٹے گا. یعنی جو تم اعمال کرتے ہو, اچھے اعمال کرتے ہو تو تمہاری طرف جائیں گے, برے اعمال کرتے ہو تو بھی تمہاری طرف جائیں گے. کہ اگر ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو جائے, ایک بندہ بھی رب کا نام لینے والا نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اس سے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا, کیونکہ اللہ نقصان سے پاک ہے. اگر ساری دنیا ہی کفر اختیار کرے گی تو اپنے وبال اپنے اوپر اپنا نقصان ڈالے گی. اگر ساری دنیا رب کا نام لینے والی بن جائے, اللہ اللہ کرنے والی بن جائے,
تو ایک ذرہ برابر بھی ہم رب کی ذات کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے کہ رب اس سے پاک ہے کہ اس کا بندہ اس کو فائدہ دے، ہماری اپنی ہی ذات کا فائدہ ہے۔ تو فرمایا تمہاری زیادتیوں کا وبال تمہاری ہی طرف لوٹے گا، اچھے اعمال کرو گے تو بھی تمہاری طرف جائیں گے، برے اعمال کرو گے تو بھی تمہاری ہی طرف جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں کچھ بھی نقصان نہیں۔ تم دنیا کی زندگی سے تھوڑا عرصہ فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں مرنے کے بعد ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، تو اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم اچھے برے اعمال کیا کرتے تھے، اور ہم تمہیں ان کی جزا دیں گے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مصیبت میں رب کو یاد کرنا اور خوشحالی کے وقت اپنے رب کو بھول جانا، یہ حقیقت میں کافروں کا طریقہ کار ہے۔ کیا جملہ ہے؟ فرمایا مصیبت میں رب کو یاد کرنا اور خوشحالی میں اپنے رب کو بھول جانا، یہ حقیقت میں کافروں کا طریقہ کار ہے۔ افسوس کہ آج کل کے مسلمان بھی عملی اعتبار سے اس میں مبتلا ہیں۔ مثلا اولاد بیمار ہوئی، یا خود کو کوئی خطرناک بیماری لگ گئی، یا کوئی قریبی عزیز ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہو گیا، تو نماز، ذکر، دعا، تلاوت، صدقات و خیرات، مسجدوں کی حاضری اور مزید بہت کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی معاملہ ختم ہوا تو کہاں کی نماز، کہاں کی مسجد، کہاں ذکر و تلاوت، دوبارہ پھر لوگ اپنی دنیا کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور اپنے رب کو پھر بھول جاتے ہیں۔ دوسرا قول یہ بیان کیا گیا کہ وہ کہتا ہے میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، لیکن افسوس کہ آج کل مسلمانوں کا عمل اس کے برخلاف نظر آتا ہے۔ حالانکہ مسلمان کی شان قرآن کریم نے کیا بیان فرمائی؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ آپ فرما دیں میرا جینا میرا مرنا، میری قربانیاں، میری نمازیں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ مسلمان کی شان فرمایا قرآن میں یہ بیان کی گئی ہے، مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ تنگی کے اندر، مصیبت کے اندر اپنے رب کو یاد کرے، پھر جب وہ مصیبت اور پریشانی اس سے دور ہو جائے پھر اپنے رب کو چھوڑ دے۔ فرمایا یہ طریقہ کار تو کفار کا ہے۔ مسلمان تو وہ ہے وہ کہتا ہے میرا جینا مرنا سب کچھ میرے رب کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بلندیاں عطا فرماتا ہے کہ جو بندہ مصیبت میں ہو یا خوشحالی میں ہو، جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب کے لیے عاجزی کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عروج عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا متکبر ذات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، انسان متکبر نہیں ہے، انسان کی یہ شان نہیں ہے۔ یہاں تک تو بندہ مومن کے بارے میں فرمایا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، سرکار فرماتے ہیں جنت تو جنت ہے، وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، تو اللہ کا کامل بندہ وہ ہے کہ جو اپنے رب کے لیے عاجزی اختیار کرے۔ اور متکبر جو ہیں دنیا کے اندر ہی تکبر ہوتا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے۔ بس اوقات لوگ اپنی اولاد، مال، کوٹھی، جائیداد، بینک بیلنس، گاڑیوں پر تکبر کر بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد یہ تکبر ختم ہو جاتا ہے، بندے کا نام و نشان تک نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں فرعون کتنا بڑا متکبر تھا، اتنا بڑا متکبر تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اپنے آپ کو یہ رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، یہ لوگوں کو کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، معاذ اللہ۔ اتنا بڑا متکبر آدمی تھا، لیکن آج فرعون کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح نمرود کتنا بڑا متکبر آدمی تھا، اپنے وقت کا کتنا بڑا بادشاہ تھا، لیکن وہ سارے کا سارا تکبر ڈوب گیا، اور آج نمرود کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ بادشاہ، وہ متکبر کہاں گئے جن کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹ اٹھایا کرتے تھے، لیکن نہ تو ان لوگوں کے مالوں نے ان کو فائدہ دیا، نہ ان کی جائیدادوں نے ان کو فائدہ دیا، اور نہ ہی ان کے تکبروں نے ان کو فائدہ دیا۔ سارے کے سارے اپنے تکبروں میں ڈوب گئے، اور ان کے آج کوئی نام و نشان لینے والا نہیں ہے۔ ابو جہل کتنا بڑا متکبر آدمی تھا، ابو لہب کتنا بڑا متکبر آدمی تھا، یزید نے کتنا تکبر کیا تھا، لیکن آج ان لوگوں کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ملتا۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزیاں اختیار کی ہیں، اپنے رب کے لیے اپنے سر کو جھکایا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی۔ انبیاء کرام کو کیسی شان عطا فرمائی کہ ان کی شان میں ادنا سی توہین کرنے والے کو بھی دار اسلام سے خارج ہونے کا حکم دے دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے لیے تواضع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلندیاں عطا فرمائی۔ جیسے صحابہ کرام کو دیکھ لیں،
اولیاء کرام کو دیکھ لیں، ان کی آئسیاں، ان کی انکساریاں. پھر یہ وہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو عروج عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں. اولیاء کرام کی مثال آپ لے لیں، اس وقت کے ولی کی آپ مثال لے لیں امیر اہل سنت کی. اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا ہے، اتنی زیادہ رب نے شان عطا فرمائی ہے، لیکن آپ کی آئسی، آپ کی انکساری کیسی ہے؟ آپ ان کی مجلس میں جائیں، آپ کہیں گے ہم آپ کی آئسی پر فدا ہو جائیں. کہ جن کی شان اور عظمت یہ ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ معاملات دیکھے ہیں. لوگ ایک منہ کا نوالہ لینے کے لیے ترستے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں الیاس قادری صاحب کے منہ کا نکلا وہ نوالہ مل جائے. ہم اپنے اوپر غور کریں، کیا ہمارا جھوٹا کوئی کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ ہماری بیوی ہمارا جھوٹا کھانے کے لیے تیار ہوتی ہے؟ ہماری اولاد جس سے ہم پیار کرتے ہیں وہ ہمارا جھوٹا کھانے پینے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ لیکن کیسی اللہ نے آئسی دی ہے، کیسا مقام دیا ہے کہ لوگ ترستے ہیں کہ ان کے منہ کا نکلا وہ نوالہ ہمیں نصیب ہو جائے. جن سے ہاتھ ملانے کو دنیا ترستی ہے، ہمیں ہاتھ ملانے کو ترستا ہے. لوگ تو ہم سے اپنی جان چھڑاتے ہیں، لیکن وہ کیسا مرد کلندر ہے کہ ترستی ہے دنیا ایک بار ان سے ہاتھ ملانے کا موقع مل جائے. اور لوگ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ ہم نے الیاس قادری صاحب سے ہاتھ ملایا ہے. ہاتھ ملانا تو دور کی بات، منہ کا لقمہ تو دور کی بات. ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ قریب سے دیدار کرنے کے لیے ترستے ہیں کہ ایک بار ہمیں ان کا قریب سے دیدار کروا دو. داڑے مارتے ہیں لوگ، روتے ہیں، چیختے ہیں کہ ہمیں ایک بار ان کا دیدار کروا دو. کیا ہمارے دیدار کے لیے کوئی ترستا ہے ہمیں دیکھنے کے لیے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جنہوں نے آئسیاں اختیار کی ہیں، انکساریاں اختیار کی ہیں، پھر رب نے ان کو شانیں عطا فرمائی ہیں. آپ ان کے کھانے کا انداز دیکھیں، ان کے پینے کا انداز دیکھیں، ان کے سونے کا انداز دیکھیں. دنیا کے 200 ممالک کے اندر جس کی تنظیم کام کر رہی ہو، لاکھوں کروڑوں کے اندر جس کے مرید ہوں، اس پیر کا آپ کھانا دیکھیں. ہم نے بڑے بڑے پیر دیکھے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے پیروں کو، اپنے مریدوں کو دھکے مارتے ہوئے دیکھا ہے. ہاتھ ملانے کے لیے جاتے ہیں، وہ کسی نے کہا دفع ہو جاؤ، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لیکن یہ ایسا مرد کلندر ہے کہ ہر اپنے مرید کو مسکرا کر ملتے ہیں. ایک بار آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کے یہاں پہ نشان کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے مرید دور دور سے آتے ہیں تو میں سب کو مسکرا کر ملتا ہوں کہ کہیں کسی کا دل نہ دکھ جائے کہ ہمارے اوپر پیر صاحب نے شفقت نہیں کی. تو فرمایا یہ مسکرا کر میرے یہاں پر نشان پڑ گئے ہیں. اور آپ ان کے کھانے کا انداز دیکھیں، اتنا سادہ کھانا ہوتا ہے، سادے سے چاول، سادی سی دال بنی ہوتی ہے، مٹی کے برتن. یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئسی عطا فرمائی ہے. پھر ان کو سونے کا بستر دیکھیں، کھجور کے چٹائی سادی سی بنی ہوئی ہے اور تکیہ کھجور کا بنا ہوا ہے، برسوں سے آپ اس کے اوپر آرام فرما رہے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آئسیاں اختیار کی ہیں. اتنی بڑی تاریخ کے امیر، اتنے بڑے محقق عالم، لیکن انداز کیا آپ فرماتے ہیں اگر میرے اندر اتنی سی بھی غلطی دیکھو تو فوراً میری اصلاح فرماؤ. تو آپ فرماتے ہیں مجھے آئیں شائیں بائیں کرتا نہیں دیکھو گے، اگر میرا قصور ہوا تو فوراً وہاں پر میں رجوع کروں گا. ایک بار ایک مفتی صاحب فرماتے ہیں اس وقت میں پڑھتا تھا تو اس وقت امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے کے اندر کوئی مسئلہ بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں مسئلہ کچھ آپ نے کچھ بیان کیا اور کتاب کے اندر کچھ لکھا تھا. تو اگلے ہفتے میں کتاب لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. میں نے کہا حضور آپ نے پچھلے ہفتے کو مسئلہ یہ بیان کیا اور کتاب کے اندر مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے. تو آپ فرماتے ہیں امیر علیہ سنت نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے فرمایا کہ آئندہ بھی اگر میرے اندر ایسی غلطی دیکھو تو فوراً میری اصلاح فرماؤ. ہم اپنے اوپر غور کریں، اگر مجھے میری کوئی غلطی بتائے کہ آپ نے نماز کے اندر فلاں غلطی کی ہے، کیا میں اپنا قصور ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں؟ بس اوقات ہم تو اگلے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں کہ آپ نے میری غلطی کیسے نکالی ہے. یہ کیسے اللہ کے نیک لوگ ہیں کہ اتنی زیادہ جن کے مریدین، پھر اتنا زیادہ جن کا کام، اور نیٹ کے اندر مدنی چینل کے اوپر ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ساری دنیا کے سامنے آپ اپنی غلطی کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں مسئلہ غلط بیان ہوا ہے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں. پھر اسی طرح اگر آپ محسوس کریں کہ میری اس باتوں سے کسی کا دل دکھا ہے تو فوراً آپ اس کے سب کے سامنے اس سے معافی مانگ لیتے ہیں. کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں سے معافی مانگ لیتے ہیں کہ میری باتوں سے ہو سکتا ہے آپ کا دل دکھا ہوگا، مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. ان کے وصف کو ہم بیان کرتے جائیں تو اتنی زیادہ باتیں باتوں نے نہیں مکنا. ایک بندہ فرماتا ہے کہ ایک بار میں نے امیر سنت کے سامنے اذان دی، یہ حال ہی کا واقعہ ہے. کہتے ہیں نماز کے اندر مجھ سے کوئی اذان کے اندر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو دوبارہ میں امیر سنت کا مجھے واٹسپ کیا کہ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک غلطی آپ نے کی ہے، میں اس کی آپ کی اصلاح فرمانا چاہتا ہوں. اگر میں غلطی پر ہوں تو پہلے آپ نے فرمایا مجھے معاف فرما دیں. آپ نے فرمایا اذان کے اندر آپ نے یہ غلطی کی ہے، اگر اس طریقے سے آپ کر لیتے تو یہ صحیح تھا. یعنی یہ انداز اللہ والوں کے سمجھانے کا. پھر ہمارے سمجھانے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہماری جو ہے وہ غلطی بھی نکال دو تو پھر ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں جن کو رب نے عروج عطا فرمایا اور انہوں نے رب کے لیے تواضع اختیار کیا ہے، رب کے لیے عاجزی اختیار کی ہے.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مزید برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نیک لوگوں کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان نیک لوگوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔